میں ان کا نیت معلوم کر لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا، نعیم رضی اللہ بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتایا ہے۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ابو سفیان۔ خالد نے کہا، آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے، لیکن وہ ہے تو مسلمان کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہو تو جنگجوؤں کی طرح لڑے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسے شرط پیش نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینے کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کراؤں گا۔ کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا۔ اس کا اکیلا جانا ٹھیک نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سال اور ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنے حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائیں۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعے کی رات اور تاریخ 14 مارچ 627 عیسوی تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کوہ میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلے میرے بات سن لو کعب، اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ہم معاشرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے، ہم کل مدینے پر حملہ کر رہے، تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینے میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتایا ہے کل سے حملہ شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن در پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی سرائی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بھیج ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رعونت کا آثار دیکھ رہا ہوں، صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہارے فتح اور مسلمانوں کو شکست کے خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے، تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کا ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فرائضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ اور ابن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لے۔ نعیم رضی اللہ بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم رضی اللہ نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کے معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کے زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کے ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو تمہیں کیسے ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ انہیں تم قتل نہیں کرو گے، اکرمہ نے بڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا؟
کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کراؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے سام پر اعتبار کر لیا۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا، اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینے میں ان چھوٹے قلعوں پر حملہ شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل؟ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدا یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کے شکل میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہارے منشا کے مطابق مدینے کے اندر کلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چورا گھومتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بد نیت ہو۔ تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینے کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مجھے اگر حکم ماننا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن شام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم رضی اللہ بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم رضی اللہ بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ غطفان نے اپنے سالار آئینہ کو بلا لیا، کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے آئینہ سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہمارا توہین نہیں؟ سردار غطفان، سالار آئینہ نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو، میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کے پیٹھ پر وار ہوتا ہے اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔